وقفے سے پہلے ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ رمضان المبارک کے اندر کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جن سے ہمیں یہ مقصد حاصل ہو سکے، جو تقویٰ کا مقصد بتایا گیا ہے ہمیں یہ مقصد حاصل ہو جائے۔ وہ مقصد دو طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے، ایک آدمی نیکی کے کام کرے، دوسرا گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جو شخص یہ دو کام کر لیتا ہے وہ متقی ہو جاتا ہے۔ محض نیکیاں کرنا اور نیکیوں پر اس طریقے سے زور دینا کہ نیک اعمال تو آدمی کرتا رہے لیکن گناہوں سے نہ بچے، ایسا شخص متقی نہیں کہلا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی جھوٹی بات کہنے سے باز نہیں آتا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے باز نہیں آتا، تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر پورا دن بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی ذات الصمد ہے، وہ غنی ہے، وہ ہماری عبادات کی محتاج ذات نہیں ہے۔ اگر محتاجی ہے، اگر احتیاج ہے، اگر ضرورت ہے تو وہ ہماری ہے۔ اس لیے ہم نے نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو ہم نے اپنا دستور العمل بنانا ہے، اپنا جو نظام الاوقات بنانا ہے، اس کے اندر ہم نے ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے نیکی کے کام کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے۔ اس لیے کہ گناہوں سے بچنا بھی ایک نیکی ہے۔ اگر آپ کے سامنے گناہ کے اسباب موجود ہیں اور آپ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں اور آپ وہ گناہ نہیں کرتے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے ایک تو گناہوں سے بچا جائے، دوسرا کام یہ ہے کہ حلال رزق تلاش کیا جائے، حرام رزق سے بچا جائے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بھی اگر ہم حرام کھاتے ہوئے گزار دیں گے تو نہ جانے سال کے 11 مہینے ہماری کیا حالت ہوگی۔ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ روزے رکھے لیکن اب وہ قبروں میں جا بسے ہیں۔ نہ جانے آئندہ رمضان تک ہم پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ یہ میرا آخری رمضان ہے، یہ میرا آخری روزہ ہے۔ جتنی ہمت کے ساتھ، جتنی کوشش کے ساتھ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اللہ کو راضی کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر جب ہاتھ سے یہ مبارک مہینہ نکل جائے تو آدمی ہاتھ ملتا رہے اور حسرت اور ندامت کرتا رہے، اور نہ جانے کس کی قسمت میں یہ ماہ مبارک پھر ہو اور کس کی قسمت میں نہ ہو۔ تو اس لیے رزق حلال کی کوشش کی جائے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی شخص کی آمدنی کا ذریعہ 100% حرام ہے تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں وہ رمضان کے خرچے کے پیسے کسی سے قرض لے لے اور اس قرض کو لے کر اپنے اس رمضان کے خرچے میں خرچ کرے، اور حرام آمدنی کے پیسے اس میں خرچ نہ کرے، کہ کم از کم اس کی یہ کوشش اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ اس نے اس ماہ مبارک کے اندر اس حرام چیز سے اجتناب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقی ایام کے اندر، باقی مہینوں کے اندر بھی اس حرام سے بچنے کی کوئی راہ نکال دیں گے۔ اور تیسری چیز ماہ مبارک کے اندر جو کرنے کی ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے، وہ ہے کہ غصے سے پرہیز کیا جائے۔ مومنین کی صفت، اللہ کے نیک بندوں کی صفت وہ یہ ہے کہ وہ اگر غصہ آ جائے، غصہ آنا ایک فطری عمل ہے۔ غصہ آنا کوئی گناہ کی بات نہیں کہ آپ کو اگر کسی چیز پر، کسی عمل پر غصہ آیا تو فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، لیکن کمال یہ ہے، کمال عبدیت یہ ہے، اسلام پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو دبا دیں۔ اس لیے کہ رمضان کے روزے ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر لوگ روزہ رکھتے ہیں، پھر جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو وہ غصہ آ کر گھر والوں پر نکالتے ہیں۔ تو کیا آپ نے یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے یا گھر والوں کے لیے رکھا ہے؟ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ روزہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا آپ سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اب آپ برداشت کیجئے۔ رمضان اصل میں شہر الصبر والمواسات ہے۔ رمضان انسان کو صبر کا درس دینے کے لیے آیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جب آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ جب آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا رمضان میں، یہاں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر صبر کریں، نہ یہ کہ آپ اپنے غصہ، اپنے دل کی بھڑاس ٹھنڈی کر دیں، کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھا دیں۔ تو یہ تین چیزیں تو لازمی ہیں۔ اس لیے
کہ اگر ہم صرف نیکیاں کرتے رہے اور گناہ بھی ہماری زندگی کے اندر اسی طرح داخل ہوتے رہے تو شاید ہمیں رمضان کا وہ مقصد تقوی حاصل نہ ہو سکے۔ ناظرین، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر بعض ان چیزوں کو ہمارے لیے ممنوع قرار دے دیا کہ جن کا کرنا ہمارے لیے عام حالات میں جائز ہے۔ مثلاً آپ اگر کھانا کھاتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جائز تعلقات کی تکمیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب جائز امور ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر ہمیں ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا، حالانکہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ یہ ہمیں کیا درس دیا جا رہا ہے؟ کیا میسج، کیا پیغام ہمیں پہنچایا جا رہا ہے؟ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روکا اور آپ رک گئے تو بہت سے اور بہت سارے گناہوں سے بھی اللہ نے آپ کو روکا ہے کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، کسی کی چغلی نہیں کرنی، کسی سے بدگمانی نہیں کرنی، کسی کو جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ یہ سارے کام اللہ نے ان سے بھی منع کیا ہے، اور یہ کام تو ایسے ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی ممنوع ہیں۔ تو جب آپ اللہ کی مان کر ان چیزوں سے بچ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان باقی چیزوں سے بھی بچیں۔ تو ایک پہلو رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کا، اس کو ثمر آور، بار آور بنانے کا یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہمارے بہت سارے پروگراموں کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ بہت سارے ایسے گناہوں کا تذکرہ کیا جن کو معاشرے کے اندر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، لیکن در حقیقت وہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ان گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان نیکیوں پر بھی عمل کرنا ہے جو انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ہر دن ایک نیکی یا دو نیکیاں آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور آپ نے ابھی سے یہ عزم کرنا ہے، ابھی سے یہ نیت کرنی ہے کہ جو نیکیاں ہم سنتے جائیں گے اس کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں گے۔ جب آپ اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک سے ہی اس کا سٹارٹ لے لیتے ہیں، اس کی ابتدا کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے بعد بھی آپ کو ان نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیں گے۔